باب المندیل بعد الوضوء. مندیل اے استعمال المندیل، مندیل رومال، منادیل، یہ وضو کے پانی کو سکھانے کے لیے، تاکہ وہ ادھر ادھر گرے نہ، کہ مائع مستعمل ادھر ادھر گرے، خاص طور سے مسجد میں نہ گرے. مندیل، منشف، تولیہ، کوئی کپڑا استعمال کریں. آج کل بہت ساری جگہوں پہ ٹیشو استعمال کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، سکھا لو وضو کے بعد. اور وضو کے بعد تو غسل کے بعد بدرجہ اولیٰ کہ غسل کے بعد سکھانے کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، خاص طور سے بال وغیرہ کے، اور خاص طور سے ٹھنڈیوں میں. اب تو بال وال سکھانے کے لیے مشینیں بھی چل گئی ہیں، اس کو بھی استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. تو غسل کے بعد ہو، وضو کے بعد ہو، لیکن یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ کوئی امر وجوبی نہیں ہے. بعض روایتوں میں ممانعت آئی ہے، اس کی تطبیق یہ ہے کہ بہت زیادہ نہ پوچھا جائے، بس ہلکے انداز میں پوچھ لیں کہ ٹپکنے کی کیفیت نہ رہ جائے پانی کی. اور ممانعت کی وجہ بھی بتائی گئی ہے کہ وضو کا پانی یہ وزن کیا جاتا ہے نامہ اعمال پر، یا جب تک وہ تراوٹ اعضا پہ رہتی ہے تو وہ تسبیح پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو باقی رکھو. تو دونوں باتیں ہیں کہ مائع مستعمل گرنے نہ پائے، ادھر ادھر جگہوں کو ملوث کرے، تو اس کو بھی بچانا ہے. اور یہ بھی ہے کہ بالکل نہ سکھا دو، کہ یہ اعضا جب تک تر رہتے ہیں تو اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. تو دونوں پہلو کا لحاظ کیا جائے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت میمونہ نے مصطفیٰ کریم کو ایک تولیہ پیش کیا جب آپ غسل کر کے فارغ ہوئے، تو آپ نے نہیں لیا اس کو. تو منع کرنے والے اس سے استدلال کرتے ہیں، مگر ان کا استدلال ایک قوی نہیں ہے. ہو سکتا ہے جلدی رہی ہو سکتا ہے وہ کپڑا جو پیش کیا تھا ریشم کا رہا ہو، یا کوئی ایسا، یا اس کپڑے کو حضور نے پسند نہیں فرمایا، یا بیان جواز کے لیے ترک کر دیا. تو بہت سے احتمالات ہیں. مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے اس مسئلے پہ بڑی اہم تحریر، اعلیٰ حضرت کی تو ہر تحریر اہم ہی ہوتی ہے، پورا رسالہ لکھا ہے، تنویر القندیل فی اوصاف المندیل، فتاوی رضویہ جلد اول میں ہے. اس کا مطالعہ میرے عزیز طلبہ ضرور کرو. بہت سارے گوشے اجاگر کیے ہیں، بہت سارے تعارض کا دفاع کیا ہے. حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا عبداللہ بن وہب عن زید بن حباب عن ابی معاذ عن الزہری عن عروہ عن عائشہ قالت كانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقہ، مصطفیٰ کریم کے لیے ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا، یونشف بها بعد الوضوء، وضو کے بعد اس سے پانی سکھاتے تھے. یا ینشف، لازم اور متعدی دونوں ہے. اسی سے من شفا آتا ہے، تولیہ کو کہتے ہیں. وضو کے بعد اور غسل کے بعد بدرجہ اولیٰ. اس باب میں حضرت معاذ بن جبل کی بھی روایت ہے. حدثنا قتیبہ قال حدثنا رشدین بن سعد عن عبد الرحمن بن زیاد بن انعم بن عن عتبہ بن حمید عن عبادہ بن نسی عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل. یہ ہے حضرت معاذ کی روایت. کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضع مسح وجهه بطرف ثوبه، جب حضور وضو فرماتے تو اپنے کپڑے کے کنارے سے اپنے چہرے کو پوچھ لیتے تاکہ پانی نہ ٹپکے. مگر یہاں کپڑے کے کنارے سے مراد وہ قمیص سے نہیں، بلکہ
چادر مبارک رہتی الگ سے، اس سے ایک ٹکڑے سے پوچھ لیتے، بے طرف ثوبہ ای بے طرف ردائہ، جیسا کہ دوسری روایات سے اس کی وضاحت ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد ضعیف ہے، اور رشدین بن سعد، وجہ ضعف کیا ہے؟ رشدین بن سعد اور عبد الرحمن بن زیاد بن انم الافریقی، یہ دونوں حدیث میں ضعیف گردانے گئے، لیکن یہ باب فضائل سے ہے تو اس میں ضعیف کوئی حارج نہیں ہے، اور ضعیف جب تعدد طرق سے مروی ہو تو ضعف مندمل ہو جاتا ہے، یہ بھی ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں صدیقہ کی حدیث لیس بالقائم، وہ صحیح نہیں ہے، اور فرماتے ہیں ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الباب شیء، اس سلسلے میں مصطفیٰ کریم سے کوئی چیز درجہ صحت سے نہیں مروی ہے۔ مجدد اعظم فرماتے ہیں لا یصح، ترمذی فرماتے ہیں صحت کی نفی سے حسن کی نفی نہیں ہوتی ہے، اور حسن سے بھی احکام مستنبط ہوتے ہیں، یہ لا یصح فرما رہے ہیں۔ اور ابو معاذ جو راوی ہیں، محدثین فرماتے ہیں ان کا نام ہے سلیمان بن ارقم، اور یہ اہل حدیث کے یہاں ضعیف ہیں، تو باب فضائل میں ضعیف معتبر ہے۔ علماء صحابہ کی ایک جماعت نے رخصت دی ہے، وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ان کے بعد یعنی تابعین، تبع تابعین علماء کے، کیا رخصت دیا ہے کہ وضو کے بعد رومال استعمال کرو، فی المندیل یا فی التمندل، رومال استعمال کرنے کے بعد۔ اور جن حضرات نے اسے مکروہ گردانا، یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور مکروہ تنزیہی استحباب کے منافی، یعنی استحباب مکروہ قرار دینے کی وجہ بتایا، اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ وضو یعنی وضو کے پانی کو وزن کیا جاتا ہے نام اعمال پر، یہ رہنے دو، نہ ہٹاؤ۔ اس کا جواب بعض محدثین نے دیا ہے کہ جو وضو کا پانی ہوتا ہے وہ جو استعمال ہوا ہے وہ، اور جب تک اعضاء پر پانی ہے وہ مستعمل ہے ہی نہیں۔ اس کی روایت حضرت سعید بن مسیب سے ہے، ابن شہاب زہری سے ہے۔ حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا جریر قال حدثنیہ علی بن مجاہد عنی وہو عندی ثقہ، اور یہ میرے نزدیک ثقہ ہیں، وہ ثعلبہ سے بھی روایت کرتے ہیں یعنی زہری، قال انما اکرہ المندیل، میں رومال کو ناپسند وضو کے بعد اس لیے کرتا ہوں لأن الوضوء یوزن، اس لیے کہ مائع وضو کا وزن ہوتا ہے نام اعمال پر، اس لیے، یا یہ جب تک اعضاء تر رہتے ہیں تو اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو اس لیے ایک قول وسط یہ ہے کہ استعمال کیا جائے کپڑا، پانی پوچھ لیا جائے کہ ٹپکنے نہ پائے، لیکن ہلکا پوچھا جائے تاکہ تراوٹ بھی باقی رہے۔ باب ما یقال بعد الوضو، وضو کے بعد کیا کہا جائے، یعنی کیا دعا پڑھی جائے، وضو کے بعد بھی ایسے ہی غسل کے بعد بھی۔ حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو بنایا اور اچھے طریقے سے وضو کیا ہے، سنن و مستحبات و آداب کا خیال کرتے ہوئے کیا، پھر یہ دعا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین من الذنوب، توبہ کرنے والوں میں بنا دے، واجعلنی من المتطہرین،
اخلاق ذمیمہ سے صاف ستھرا مجھے کر دے۔ اس دعا کو پڑھا تو فتحت لہو یا فتحت لہو ثمانیۃ ابواب من الجنہ، جنت کے 8 دروازے، یعنی سارے دروازے، 8 ہی دروازے ہیں جنت میں، سب کھل جاتے ہیں، اور جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو۔ یہ اس کا اعزاز ہے، ورنہ داخل تو ایک ہی دروازے سے ہوگا، 8 دروازے اس کے اعزاز میں کھول دیے جاتے ہیں۔ اس باب میں حضرت انس بن مالک، عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی حدیث وہ ہے کہ اس حدیث میں زید ابن حباب کی مخالفت کی گئی ہے، یعنی روایت میں کہ راوی کون ہے، یہ ہے کہ وہ ہے۔ چنانچہ مخالفت کرنے والے، یہ دیکھیے، عبداللہ بن صالح وغیرہ نے روایت کیا عن معاویہ بن صالح عن ربیعہ بن یزید عن ابی ادریس عن عقبہ بن عامر عن عمر، یوں ہے، عقبہ بن عامر عن عمر ہے، اور وہاں ہے عن ابی ادریس الخولانی و ابی عثمان عن عمر ہے، اور عن ابی عثمان عن جبیر بن نفیر عن عمر، یہ جبیر بن نفیر بھی بیچ میں آئے۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کی اسناد میں اضطراب ہے، راویوں میں اضطراب ہے، اس راوی کی جگہ پہ اس راوی کا ذکر ہے، اس کی جگہ پر اس کا ذکر ہے، متعدد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں بہت زیادہ چیزیں درجہ صحت کو نہیں ہیں، لا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیر الشیء، بہت زیادہ نہیں، ایک ہے۔ یہ بھی دعا کا معاملہ ہے، اور بعض حنفیہ شافعیہ نے تو ہر عضو دھونے میں دعاؤں کا ذکر کیا، اس وقت یہ دعا پڑھے، اس وقت یہ دعا پڑھے، تو یہ سب مستحبات اور فضائل کا معاملہ ہے، یہ کوئی امر لازم نہیں ہے۔ پڑھا دعا تو بھی ٹھیک ہے، کچھ نہیں پڑھا تو بھی ٹھیک ہے، اخیر میں پڑھ لیا تو بھی ٹھیک ہے۔ اور امام محمد بن اسماعیل بخاری نے فرمایا کہ ابو ادریس خولانی کا سماع حضرت عمر سے نہیں ثابت ہے، کچھ انہوں نے نہیں سنا، تو ابو ادریس خولانی اگر حضرت عمر سے روایت کرتے اس کا مطلب انقطاع، انقطاع اسباب ضعف میں سے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔